شالوم علیکم، بارک یا شام شیخ۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کے خط کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ تیسرے باب پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ہم دوبارہ پڑھیں گے تیسرا باب، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک، اور اس پہ پھر غور کریں گے۔ اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ 10ویں ہوگی۔ پچھلی جو ہے وہ غلطیوں 3:13 پہ ہے خاص طور پہ، اور اسے میں نے 9ویں کہا ہے۔ بارک یا شام شیخ۔ تو ابھی آپ چند باتیں سنیں، پھر اس کے بعد ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے نا وہ غلطیوں 3 پہلے باب سے لے کر غلطیوں 3 باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اس کا جو زیادہ موضوع ہے وہ ہے جی نجات ایمان سے ہے۔ اس پہ ہم غور کریں گے۔ نجات ایمان سے ہے کا مطلب ہے کہ یہوہ ہمارا خدا نجات ہمیں مفت دیتا ہے۔ جب بائبل مقدس میں کہا جاتا ہے کہ نجات ایمان سے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سادہ سا مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجات کے ہم حقدار تو نہیں ہیں، لیکن یہوہ ہمارا خدا ہمیں نجات مفت دیتا ہے، یعنی تحفے میں دیتا ہے۔ بارک یا شام سے خداوند یسوع المسیح کے کفارہ پر ایمان لانے اور خداوند یسوع المسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے کیسے ہمیں نجات مفت ملتی ہے اور یہوہ ہمارے خدا کی طرف سے تحفے میں ملتی ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کے کفارہ پر ایمان لائیں اور خداوند یسوع المسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے کیا مراد ہے؟ شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شخص خداوند یسوع المسیح کو اجتماعی نجات دہندہ مانتا ہے لیکن شخصی طور پہ خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نجات نہیں پائے گا، کیونکہ توبہ جو ہے وہ شخصی طور پہ کی جاتی ہے۔ ہر بندے نے خود خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا اور خود اپنی توبہ کرنی ہے۔ جس شخص نے اپنی توبہ نہیں کی، جس شخص نے خود خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ نجات نہیں پائے گا۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ نجات مفت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نجات ایمان سے ہے۔ دیکھیں غلطیوں 3:7-9۔ بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اچھا، پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا ٹھہریں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی ہے، گو کہ بناتے تو ہم آڈیو ہیں لیکن بعد میں اسے کنورٹ کر کے ویڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ مقدس پالوس رسول کو سمجھنا ہو نا تو مقدس ابراہیم کی زندگی کو سمجھ لیں، کیونکہ مقدس پالوس رسول کا جو رول ماڈل ہے وہ مقدس ابراہیم ہے۔ یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مقدس پالوس رسول کو سمجھنا، یہ ان کے لیے خاص طور پہ بات ہے جن کو نہیں سمجھ آتی کہ مقدس پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے، تو وہ مقدس ابراہیم جو ہمارا باپ ہے ایمانداروں کا، اس کو سمجھ آئے تو مقدس پالوس رسول کو آرام سے سمجھ آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو اب کیا ہے جی، دوبارہ پڑھیں۔ بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہے، کیونکہ باپ ابراہیم خود ایمان سے بچا ہے۔ وہ خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور اسی طرح ہم بھی ہیں۔ آگے جی۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر
से रात बात ठहराए گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں ہاں جی، تو ایمان کا آپ کو پتہ چل گیا کہ مقدس پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے، باقی رسول کیا کہہ رہے ہیں، بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے لے کر آخر تک کیا کہہ رہی ہے کہ نجات جو ہے وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا، نجات یہوہ ہمارے خدا کی طرف سے مفت ہے اور تحفہ۔ 12 کے آشام سے دیکھیں پیدائش 26:5 آیت، یہاں پہ ہمیں ہاں جی اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ ہاں جی، اب یہ جو نتیجہ نکالا ہے نا کرسچنز نے، مسیحوں نے، کہ جی ایمان لانے کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا، پھر ہم نے شریعت کی نہیں ماننی، یہ نتیجہ ان کا 100% غلط ہے، اور یہ نتیجہ جو ہے یہ دوسری خوشخبری ہے جس پہ مقدس پالوس رسول نے غلطیوں کے خاتمے میں 2 دفعہ لعنت کر دیا۔ تو دوسری انجیل سے بچیں، یہ دوسری انجیل ہے کہ جی آپ ایمان لے آئیں اس کے بعد آپ نے شریعت پہ عمل نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب مقدس ابراہیم ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، رک کے پڑھیں۔ اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات ہاں، خداوند ہمارا خدا کہتا ہے اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور میرے حکموں اور قوانین اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ اور آئین پر عمل کیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب نجات میں اور آپ مفت پا لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے سے، تو اس کے بعد ہمیں یہوہ ہمارے خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، 12 کے آشام سے۔ اور یہ رول ماڈل ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی زندگی کا ہے۔ آ جائیں جی یوحنا 8:56 سے لے کر 59 آیت تک۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ ہاں جی، خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بڑا خوش تھا۔ آگے، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ مقدس ابراہیم جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح سے خارج نہیں ہے، کہ یہ کوئی یہ کہہ دے نہیں جی وہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے۔ اور بھائی پرانے عہد نامے کے سارے مقدسین خداوند یسوع المسیح کی آنے والی قربانی پر ایمان رکھتے تھے، اور اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے یہ حوالہ دیا ہے ایمانداروں کے باپ کے بارے میں۔ مقدس ابراہیم بھی خداوند یسوع المسیح کو جانتا تھا اور اس کی آنے والی قربانی کو بھی جانتا تھا۔ 12 کے آشام سے ایک اور حوالہ دیکھیں، پیدائش 49:10۔ ہاں جی، اس میں ذکر ہے شلو کا۔ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹی۔ ہاں سن لیں، غور سے سن لیں، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا کرسچن سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا مسیحوں سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا کہ عیسائیوں سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ کیا لکھا ہے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ یہاں پر یہ بھی نہیں لکھا کہ اسرائیل سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، کسی اور قوم کا نام بھی نہیں لکھا، لکھا ہے کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ آگے، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ بادشاہی ہمیشہ یہودا کی رہے گی، نسل در نسل رہے گی۔ 12 کی آشام سے، جب تک شلو نہ آئے جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ شلو کون ہے؟ شلو کا عبرانی میں مطلب ہے جس کی یہ ہے، یعنی جس کی سلطنت ہے، جب تک وہ نہ آ جائے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نسل در نسل وہ حکومت کریں گے، اور جو شلو آئے گا وہ خود بھی یہودی ہے۔
12 के आश्रम से आगे जी, जब तक शिलो ना आ जाए और कौमें उसकी मती हो और कौमें उसकी मती होंगी। यहूदा के कबीले से आना है, नबूवत थी ना, और कौमें उसकी मती होंगी, और ये खुदावन यीशु मसीह में नबूवत पूरी हुई है और आगे होगी। नबूवतों की मल्टीपल फुलफिलमेंट्स होती हैं, ये कम लोगों को पता है। कुछ पूरी हो गई, आ गया, शिलो आ गया, सल्तनत अभी नहीं मिली, मिलेगी 12 के आश्रम से। तो यहूदा से बादशाही ख़त्म नहीं होनी। दुनिया क्या सोचती है, सोचती रहे, जब नबूवत हो गई तो नबूवत ने पूरा होना है, और हो रही है। 12 के आश्रम से खुदावंद यीशु मसीह खुद भी यहूदी है। अब ये जो लोग कह रहे हैं जी यीशु को यहूदी ना कहो, तो वो तो फिर इनकार कर रहे हैं नबूवतों का। आगे आ जाएं। अगली बात है जी, नजात शरीयत के अमाल से नहीं। मुक़द्दस पौलुस रसूल क्या कह रहा है कि नजात क्या है, शरीयत के अमाल से नहीं। तो ठीक है, अब कैसे नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। नजात शरीयत के अमाल से नहीं का मतलब है कि कोई भी शख्स अपने नेक अमाल से अपनी नजात कमा नहीं सकता। कोई भी शख्स अपने नेक अमाल से अपनी नजात कमा नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द सैल्वेशन ऑफ हेवन कैनॉट बी अर्नड। ठीक है, कि आसमान की बादशाही की जो नजात है वो कोई शख्स कमा नहीं सकता। ठीक है, तो ठीक है, बात कोई नहीं कमा सकता, क्योंकि 100% शरीयत पे अमल तो कोई भी नहीं कर सकता। आदम और हवा नहीं कर सके, तो हम कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर सकते। और यहोवा खुदा अपना स्टैंडर्ड कभी 100% से कम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ला तब्दील है, उसको तो 100% चाहिए। तो शरीयत किसी को निजात नहीं देती। क्लियर होगी बात? नजात शरीयत के अमाल से नहीं का मतलब है कि कोई भी शख्स अपने नेक अमाल से अपनी नजात कमा नहीं सकता। यानी नजात किसी की मजदूरी की अदायगी नहीं है। अगर हम नजात कमा सकते होते तो फिर तो नजात हमारे लिए ना मुफ्त होती ना तोहफा होता, बल्कि वो हमारी मजदूरी की अदायगी होती यहोवा की तरफ से। पेमेंट के तौर पे रिसीव करते ना, तो पेमेंट के तौर पे रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं और शरीयत पे 100% अमल नहीं कर सकते। लिहाजा हम नजात नहीं कमा सकते। लिहाजा नजात हमारी मजदूरी की अदायगी के तौर पे हमें नहीं मिल सकती। पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा कि खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारा पर ईमान लाने के बाद आप शरीयत पर अमल ना करें। ये नहीं कह रहा कि शरीयत पे आपने अमल नहीं करना। बहुत सारे लोग, ये भी दूसरी इंजील है, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस और मसीहों में, कि वो कहते हैं कि ईमान लाने के बाद हमने शरीयत पे अमल नहीं करना। ये दूसरी इंजील है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने मना नहीं किया। उसने कहा कि शरीयत पे अमल करके हम निजात नहीं पा सकते। ये दो बातें हैं। हम निजात पा के शरीयत पे अमल करते हैं, निजात पाने के लिए शरीयत पे अमल नहीं करते। और ये तो 2010-11 में मैंने फेसबुक पे बड़ी दफ़ा कहा इनको, क्रिश्चियंस और मसीहों को, कि भाई बात ये है कि कलाम शरीयत पे अमल करने से मना नहीं कर रहा, कलाम शरीयत के ज़रिए अपनी निजात कमाने से मना कर रहा है, क्योंकि हम नहीं कमा सकते। तो इन दो बातों को समझने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा कि खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाने के बाद आप शरीयत पर अमल ना करें। फर्मा बरदारी के लिए हम ईमान से शरीयत को कायम रखते हैं।
جب ہمیں نجات مفت مل جاتی ہے تو شریعت کو قائم رکھنے کے لیے ہم پھر اس پہ عمل کرتے ہیں اور خود ہم نجات میں قائم رہتے ہیں۔ شریعت پہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ نجات پانے کے لیے نہیں، نجات میں قائم رہنے کے لیے جو یہوہ کی طرف سے ہمیں مفت ملی ہے اور تحفے میں ملی ہے۔ دیکھیں غلطیوں 3:10-12 آیت۔ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ ہاں، کیونکہ جتنے الفاظ پہ غور کریں، جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ ہاں جی، ہاں، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا ہاں جی، جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہے وہ لعنتی ہے۔ ہاں جی، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ اچھا، شریعت کے اعمال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہرتا، راست بازی ایمان سے ہے۔ اور ہم تو شریعت پہ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہم شریعت پہ عمل کر کے یہوہ ہمارے خدا کے حضور راست باز ٹھہر جائے، نہیں، ہم تو جو نجات مفت ملی ہے، جو نجات ہمیں تحفے میں ملی ہے، یہوہ ہمارے خدا نے جو المسیح میں ظاہر ہونے سے، کفارہ دینے سے ہمیں نجات دی ہے، وہ نجات پانے کے بعد ہم فرما برداری کے لیے شریعت پر عمل کر رہے ہیں، نجات پانے کے لیے نہیں، نجات میں قائم رہنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہی پوائنٹ ہے جہاں پہ کرسچنز اور مسیحیوں نے بائبل مقدس کی تعلیم کی نفی کر دیا اور دوسری انجیل پہ چل رہے ہیں، جس پہ مقدس پالوس رسول نے 2 دفعہ لعنت کر دی۔ دیکھیں رومیو 3:31 آیت۔ بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہم ایمان سے شریعت کو باطل کرتے ہیں؟ باطل کرنا ہوتا ہے جھوٹا ٹھہرانا۔ پالوس رسول کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کیا جی؟ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ ایمان لانے سے آپ شریعت کو باطل نہیں کر رہے، آپ شریعت کو قائم رکھ رہے ہیں۔ پالوس رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ بس ایمان لے آئے اور شریعت کو بس باطل نہ کہیں، یہاں تک نہیں ہے بات، آگے رکھا ہے کہ قائم رکھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ قائم رکھتے ہیں، تو قائم رکھنی ہے ایمان کے بعد۔ اور جو آپ نے غلطیوں میں حوالہ پڑھا ہے، غلطیوں 3:10 آیت سے لے کر 12 آیت تک، وہاں لکھا ہے کہ دوبارہ پڑھیں جی یہ ذرا والا۔ کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ غور کریں، کون جیتا رہے گا ایمان سے جی؟ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یہ نہیں لکھا کہ ناراست ایمان سے جیتا رہے گا، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز کون ہوتا ہے؟ جو یہوہ کا فرما بردار ہے، جو خداوند یسوع المسیح کے الٹ نہیں چل رہا، جو شریعت کا انکار نہیں کر رہا، جو ایمان لانے کے بعد شریعت پہ عمل کر رہا ہے، وہ راست باز ہوگا۔ راست بازی تو شریعت کے بغیر ہو نہیں سکتی، یعنی کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ بندہ راست باز ہے؟ صرف اس کہنے سے کہ جی آئے خداوند آئے خداوند، یا یہ کہنے سے کہ جی میں تو یسوع پہ ایمان رکھتا ہوں، کوئی بندہ راست باز تو ثابت نہیں ہوتا۔ ثابت تو اعمال سے ہی ہوگا۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بارو کے آشام شیخ۔ اچھا، ایک خاص بات آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے ماتحت ہونے کے 2 مطلب ہیں۔
ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم شریعت کو اپنی راست بازی کمانے کے لیے استعمال کریں تو یہ شریعت کے ماتحت ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے ماتحت وہ بھی ہے جو 100% شریعت پہ عمل کر لے، تو آپ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک تو شریعت کے ماتحت وہ ہے جو شریعت پوری نہیں کر سکتا، تو چنانچہ وہ شریعت پوری نہیں کر سکے گا، اس لیے لعنت کے ماتحت آ جائے گا۔ اور ایک وہ ہے جو شریعت پوری کر سکتا ہے، وہ بھی شریعت کے ماتحت ہے، لیکن شریعت پوری کر سکتا ہے تو اس پہ لعنت نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ باتیں گہری ہوتی ہیں۔ یہ عام یہ جو کرسچن ہیں، پادری ہیں، مناد ہیں، بشپ ہیں، ان کے پلے یہ باتیں پڑی نہیں ہیں 1700 سالوں میں، اور صرف یہی نہیں، بہت ساری باتیں نہیں پڑی۔ دیکھیں غلطیوں 4:4۔ لیکن جب وقت پورا ہوا ہاں تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہاں جی، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ ازلی خدا بیٹا نہیں لکھا ہوا، اپنی طرف سے بائبل مقدس میں نہیں پڑھیں، لکھا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا وہ خدا کا بیٹا ہے، جو عورت سے پیدا ہوا اس کو بھیجا ہے۔ آگے، اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اب خداوند یسوع المسیح بحیثیت بشر عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، اور جو عورت سے پیدا ہوا وہ خدا کا بیٹا کہلایا، اور اسی کو یہوہ ہمارے خدا نے بھیجا، اور اس میں خداوند یہوہ ہمارا خدا خود مجسم ہے۔ بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا بیٹا مجسم ہوا ہے، یہ بھی دوسری انجیل ہے، خدا بیٹا مجسم ہونا۔ خداوند یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ خداوند یسوع المسیح ازلی خدا بیٹا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ اور یہ بھی نہیں لکھا کہ خداوند یسوع المسیح تثلیث کا دوسرا کلوم ہے اور دوسرا شخص ہے۔ دوسرا شخص کہنے پہ بھی بائبل مقدس میں لعنت ہوئی ہے۔ 12 تو خداوند یسوع المسیح بھی شریعت کے ماتحت ہے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ کرسچن تو یہ کہتے رہتے جو خدا معاف کرے شریعت کے ماتحت ہے اس پہ لعنت ہے، تو بھائی فرق ہے نا بات۔ جو شریعت کے ماتحت ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں شریعت سے اپنی نجات کما سکتا ہوں اور شریعت پہ پورا نہیں اتر سکتا، تو وہ لعنت کے نیچے ہے۔ لیکن خداوند یسوع المسیح بھی شریعت کے ماتحت ہے، لیکن شریعت میں غلطی نہیں کرتا۔ 100% خداوند یسوع المسیح نے شریعت پوری کی ہے۔ کون سی شریعت؟ جو خداوند یسوع المسیح پر لگتی تھی، اپنی شریعت خداوند یسوع المسیح نے پوری کی ہے، اور خداوند یسوع المسیح کی قربانی میں ہم سب کی شریعت پوری ہوتی ہے۔ 12 کے آشام سے تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ شریعت کے ماتحت کہنے کے بھی 2 معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح واحد شخصیت ہے جس نے یہ کہا کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکا جس نے یہ کہا ہو کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، کیونکہ سارے گناہ گار ہیں۔ دوسری انجیل، مقدس پالوس رسول نے دوسری انجیل ماننے اور سنانے والوں پر غلطیوں کے نام خط ہی میں 2 بار لعنت کی ہے، اور گرے ہوئے فرشتوں پر بھی لعنت کی ہے جو دوسرے یسوع اور دوسری انجیل کے بانی ہیں۔ اچھا، یہ جو لعنت مقدس پالوس رسول نے کی ہے،
صرف کلیسیا میں بدعتی لوگوں پر نہیں کی بلکہ آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں پر بھی کی ہے۔ تو جب کوئی دوسری انجیل سنائے گا، دوسرا یسوع پیش کرے گا، وہ لعنتی ہوگا۔ دیکھیں غلطیوں پہلا باب 8 سے 9۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم بیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ ہاں جی، اگر آسمان کا فرشتہ بھی دوسری خوشخبری سنائے جو رسولوں نے نہیں سنائی تو وہ فرشتہ بھی لعنتی ہے۔ رسولوں کے پاس اختیار تھا، ہمارے پاس بھی اختیار ہے۔ تو دوسری خوشخبری دوسرے یسوع پہ لعنت ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں رسولوں کے ساتھ مل کے۔ بھیا شام سے آمین۔ دوسرا یسوع وہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح ناصری کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو یسوع مسیح مانا جائے۔ دوسرا یسوع کون ہے؟ کہ خداوند یسوع المسیح ناصری کو نہیں بلکہ اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو کھڑا کیا جائے اور پھر اس دوسرے شخص کو یسوع مسیح کہا جائے۔ یہ دوسرا یسوع ہے۔ دوسرے یسوع پہ بھی لعنت ہوئی ہے اور ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں دوسرے یسوع پہ۔ جیسے بعض کلیسیاؤں میں نمرود کا نام یسوع مسیح رکھا گیا ہے۔ بعض کلیسیاں ہیں ہمارے ارد گرد جن میں نمرود کا نام انہوں نے یسوع مسیح رکھ دیا ہے، تو وہ دوسرا یسوع ہے۔ اور 25 دسمبر کو نمرود کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا یسوع اور دوسری انجیل ہے۔ اور پھر یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا شخص ہے۔ تو مسیانک جیوز واحد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح دوسرا یا تیسرا شخص نہیں ہے۔ یہوہ ہمارا خدا خود خداوند یسوع المسیح میں اپنی حضوری کے ارتکاز سے مجسم ہے۔ وہ نہ دوسرا شخص ہے نہ تیسرا شخص ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی خداوند یسوع المسیح کہتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ تو خداوند یسوع المسیح کے علاوہ تو کوئی اول اور آخر نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو اول کہہ رہا ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کو دوسرا کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ دوسرا شخص، دوسرا یسوع، دوسری انجیل کیا ہے اور اس پہ لعنت ہوئی ہے۔ جواز وٹنس ہیں۔ جواز وٹنس جو ہیں میکائیل مقرب فرشتہ کو یسوع مسیح مانتے ہیں۔ انہوں نے میکائیل مقرب فرشتہ کا نام یسوع مسیح رکھا ہوا ہے۔ میکائیل مقرب فرشتہ جسم میں ظاہر ہوا، ان کا ایمان ہے جواز وٹنس کا۔ وہ کہتے ہیں جی میکائیل مقرب فرشتہ مجسم ہوا ہے اور میکائیل مقرب فرشتے کا نام انہوں نے یسوع مسیح رکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا یسوع اور دوسری انجیل ہے، فرشتوں کی انجیل ہے جس پر لعنت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ کو یہ بڑے واضح الفاظ میں سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرا یسوع کہنے کا کیا مطلب ہے اور دوسری انجیل کہنے کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس پہ کیوں لعنت ہوئی ہے۔ ابلیس ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کسی دوسرے شخص کو منوائے گا اور اس کا نام یسوع مسیح نہیں رکھے گا، نہیں، وہ خداوند یسوع المسیح ناصری کی جگہ کسی دوسرے شخص کو منوائے گا اور اس کا نام یسوع مسیح رکھے گا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں، آپ کو پتہ نہیں چلے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، ایبونی ہے،
پاکستان میں آج کل ابونی ہے، پوری دنیا میں ان کو کوئی مسیحنک نہیں کہتا، چونکہ پاکستان کے لوگ جاہل ہیں تو ابونی اپنے آپ کو مسیحنک کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ابونی جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسیحنک کہتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بات سن لے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں ابونی؟ ان کو تو ساری دنیا میں ایبیونائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ایبیونائٹس ہیں، یہ مسیحنکس نہیں ہیں۔ پاکستان میں چونکہ لوگ جاہل ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مسیحنک کہنا شروع کر دیا مسیحنک جیوز کو دیکھ کر، تو وہ اس لیے اپنے آپ کو مسیحنک کہتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بات سن لیں۔ ویسے ان کی کوئی سنتا نہیں، اگر وہ سچ بولیں کہ وہ ایبیونائٹس ہیں اور خداوند یسوع المسیح کو یا عوام مجسم نہیں مانتے تو کوئی ان کی بات نہیں سنے گا۔ یہ جو ابونی ہیں خداوند یسوع المسیح کی الوہیت کو نہیں مانتے، خداوند یسوع کو مثل موسیٰ ایک شخص مانتے ہیں یا مثل موسیٰ ایک نبی مانتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح کی الوہیت کے منکر ہیں۔ ابونی جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسیحنک کہتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بات سن لے، مخالف مسیح دجال اعظم کو اپنا حقیقی مسیح نجات دہندہ مانتے ہیں۔ یہ مخالف مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ مانتے ہیں، جیسے اسرائیل مخالف مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ مان رہا ہے۔ تو ہوشیار رہیں آپ، مخالف مسیح دجال اعظم جو دوسرا یسوع اور دوسری انجیل ہے، اس پر لعنت ہوئی ہے اور رسولوں نے کی ہے، اور ہم رسولوں کے ساتھ متفق ہیں اور ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں مخالف مسیح پہ اور دجال اعظم پر، اور اسرائیل کا جو آنے والا بھی مسیح اس پہ بھی لعنت ہے، کیونکہ وہ خداوند یسوع المسیح نہیں ہے، وہ مخالف مسیح ہے، دجال اعظم ہے۔ بعض کلیسیائیں تموز کو خدا بیٹا مانتی ہیں اور روح القدس اور استعارات کا نام انہوں نے مقدسہ مریم رکھا ہے، جبکہ روح القدس اور استعارات مقدسہ مریم نہیں ہیں۔ یہ بھی دوسری انجیل ہے، دیکھیں دوسرا کرنتھیوں 11 باب 4 آیت۔ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح ان کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ ہاں جی، دوسرا یسوع، یہ دوسرے یسوع والا کام پہلی صدی میں رسولوں کی موجودگی میں شروع ہو گیا تھا، یہ نیا نہیں ہے۔ آپ کرنتھس کی کلیسیا میں دیکھ رہے ہیں، آپ گلتیوں کی کلیسیا میں دیکھ رہے ہیں، گلتیوں کی کلیسیا بھی بدعت کا گڑھ ہے۔ اور گلتیوں کی کلیسیا جو ہے اس میں یہودا سے آئے ہوئے فریسیوں اور غیر اقوام کی بدعت اور کرتوت بے شمار ہیں، اور اسی طرح کرنتھس کی کلیسیا میں، اور اسی طرح جتنی غیر اقوام سے کلیسیاں آئی ہیں آج تک، یہ بدعت کا گڑھ ہے۔ یہ بھی دوسری انجیل ہے کہ جو خداوند یسوع المسیح پر ایک بار ایمان لے آیا ہے وہ اپنی نجات کھو نہیں سکتا۔ اچھا، یہ بھی کرسچنوں نے، مسیحوں نے دوسری انجیل سنائی ہوئی ہے کہ جی ایک دفعہ آپ نے یسوع پر ایمان لے آئے، یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیا، اس کے بعد آپ نجات کھو نہیں سکتے۔ یہ بھی دوسری انجیل ہے۔ یسوع نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جو ایک بار میرے اوپر ایمان لے آئے گا وہ اپنی نجات نہیں کھوئے گا، اگر نجات میں قائم نہیں رہے گا تو کھو دے گا۔ دیکھیں یوحنا 15 باب 1 سے 8 آیت تک پڑھیں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ ہاں جی، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ آگے، اور جو پھل
پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، آگے، اور سوکھ جاتا ہے، اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے تو نہیں کہا کہ جو ایک دفعہ مجھ پہ ایمان لے آیا، مجھ میں قائم ہو گیا اور پھر وہ جو ہے غلط کام کرے اور شریعت پہ عمل نہ کرے تو پھر وہ جو ہے نا قائم رہے گا نجات میں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بھائی۔ بات یہ ہے، اسی بات کو مقدس پالوس رسول رومیوں 3:31 میں کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان سے شریعت کو باطل نہیں کرتے بلکہ قائم رہتے ہیں۔ اب خداوند یسوع المسیح میں ہم نے ایمان لانے کے بعد قائم کیسے رہنا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے سے۔ بارک آشام سے اس کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، فی الحال اتنا۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر ایک بار آپ ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے نجات پا چکے ہیں تو پھر جو کچھ مرضی کرو گے پھر آپ کی نجات ختم نہیں ہوگی، یہ بالکل جھوٹ ہے اور دوسری انجیل ہے۔ ہاں جی، آگے کیا ہے؟ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ہاں جی، کب شاگرد ٹھہریں گے؟ جب بہت سا پھل لائیں گے۔ اور باپ کا جلال کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ اسی بات سے کہ ہم خداوند یسوع المسیح میں ہوتے ہوئے، اس کے شاگرد ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے بہت سارا پھل لائیں۔ اور پھل کہاں سے آئے گا؟ شریعت پر عمل کرنے سے۔ بارک آشام سے بغیر پھل کے یسوع المسیح بھی قبول نہیں کر رہا۔ تو بہت ساری دوسری انجیل، دوسرا یسوع کلیسیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور دوسرے یسوع پر، دوسری انجیل پر لعنت ہے۔ یاشوع ہم سے کے نام سے آمین۔ بارک یاشوع ہم سے۔ آپ دیکھیں جی یوحنا 3:3، لوگ یہ بھی کہتے پھرتے ہیں اور حوالہ دیتے پھرتے ہیں کہ جی محصول لینے والی اور کسبیاں تم سے پہلے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ محصول لینے والے اور کسبیاں کیسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں؟ یہ کوالیفیکیشن ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں سارے کرسچن سے، مسیحوں سے، ایک کوالیفیکیشن ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی؟ کہتے جی یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے آسمان کی بادشاہی میں داخل۔ کیسے؟ اور بھائی توبہ کریں گی، اپنی پرانی زندگی چھوڑیں گی، یسوع المسیح میں نئی زندگی شروع کریں گی تب، اور پھل لائیں گی شریعت کے مطابق، ایمان کے مطابق۔ ایسے نہیں کوئی داخل ہونے لگا۔ ہاں جی، یوحنا 3:3۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا نیکودیمس سے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا تو کیا وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو کرسچن کہتے پھرتے ہیں جی وہ جی کسبیاں اور محصول لینے والے تم سے پہلے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے۔ یہودی تو باشرہ ہیں، اگر باشرہ داخل نہیں ہو رہا تو بغیرت داخل ہوں گے، اور وہ بھی کسبیاں اور محصول لینے والے۔ اب محصول لینے والے کا کیا مطلب ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔
تو کلیسیاؤں کو شرم کرنے کی ضرورت ہے. جو بائبل کہہ رہی ہے اس پہ عمل کریں. کوئی شخص بغیر توبہ کے نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا تو کیا آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. اور یہی حقیقت ہے. تو سب کو توبہ کرنی ہے. نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے آسمان سے پیدا ہونا. اس کی تحقیق کر لیں. اور آسمان سے پیدا ہونے کا مطلب ہے روح القدس سے پیدا ہونا. آج کے لیے اتنا. بارک اللہ شام سے.